اب ہم بغیر کسی تاخیر کے اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو کہ اس بارگاہ میں جا کر سخاوت ایک چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے. سخاوت لفظ ایک چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ اپنا مال دولت خرچ کریں، دوسروں پر لٹائے. لیکن اس خاندان میں تو صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ انہوں نے تو اپنی زندگی بھی امت محمدیہ کے لیے نچھاور کیا ہے. اور میرے نزدیک جی ظاہر ہے کہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں رہے امام علی مقام خاندان اہل بیت اطہار، تو ان کی جی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک کہا آپ نے بالکل ایک جملے میں کہ امام علی مقام کی سخاوت کی انتہا دیکھیے. نانا جان کی اس امت کے لیے کربلا میں اپنی بھی گردن پیش کی اور اپنے اہل اور خاندان والوں کی بھی گردن پیش کی، جامع شہادت نوش فرمایا. بالکل سخاوت کا عالم یہ ہے. تو جی اس پر آپ آ بالکل رہے تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو خاص طور پر ان دنوں میں ان 10 ایام میں یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے. اس واقعے سے اہل بیت اطہار کی سخاوت بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے. آپ بیمار ہوئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ان کی صحت کے لیے روزے کی منت مانیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں حضرات نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 دن روزے رکھنے کی منت مانی. اللہ نے ان شہزادوں کو شفا دے دی. تو جب روزہ رکھنے کا وقت آیا تو آپ کے گھر میں تینوں لوگوں نے روزہ رکھ لیا. لیکن روزہ تو رکھ لیا لیکن افطاری کے لیے گھر میں کاشانہ حیدری میں کوئی چیز نہ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق ایک یہودی کے پاس بطور قرض 3 سا جو لے کر آتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق بطور اجرت 3 سا جو لے کر آتے ہیں اور اس کو افطاری کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیتے ہیں. افطاری تیار کی جاتی ہے، روٹیاں سامنے رکھی جاتی ہے. افطاری کا عین وقت ہوتا ہے کہ دروازے پر ایک سائل دستک دیتا ہے. آواز آتی ہے، کون؟ دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے، میں مسکین ہوں، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، اے نبی کے گھر والے مجھے کچھ کھانا عنایت کیجیے، مجھے کچھ کھانا دیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ خاندان نبوت کہ وہ افراد اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹی کو اس مسکین اس سائل کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے افطاری فرماتے ہیں. دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا. جب افطاری کا عین وقت تھا، سب لوگ بیٹھے تھے، روٹی سامنے رکھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، کون؟ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجیے. سامنے رکھا ہوا کھانا آپ اس یتیم اور بھوکے کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے افطاری فرماتے ہیں. پھر تیسرے دن بھی وہ جو آخری سا جو بچا تھا اسے روٹی بنائی جاتی ہے اور افطاری کا بندوبست کیا جاتا ہے. اور افطاری کے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، روٹی سامنے ہوتی ہے کہ پھر تیسرے دن ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں کافی دنوں کا بھوکا ہوں، اے نبی کے گھر والے مجھے کچھ کھانا دے دیجیے. خاندان نبوت کے ان افراد نے، ان نفوس قدسیہ نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بھوکے قیدی کو سارا کھانا عطا فرما دیا اور خود 3 دن تک مسلسل پانی پر ہی افطار سے گزارا کیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے چہرے سے نقاہت کے آثار نمایاں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ واقعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے گھر والوں، تمہارا یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو یہ آیت لے کر زمین پر اتارا ہے اور یہ فرمایا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس عمل کی تعریف فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کے اس عمل کو پسند فرمایا ہے
ذرا اندازہ لگائیے، اس آیت پر غور کیجئے ناظرین کرام، طرح سے یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے خود ضرورت تھی، خود بھوکے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اللہ حبہ سے یہ مفہوم نکل کے آ رہا ہے، خود پسند کرتے تھے، آپ کو اس روٹی کی ضرورت تھی، اس جو کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ روزے سے تھے، سحری بھی آپ نے پانی سے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب دروازے پر سائل آتا ہے تو نبی کے گھر والے اسے خالی نہیں لوٹاتے ہیں، خود بھوکے رہنا پسند فرماتے ہیں، لیکن سائل کو بھوکے رکھنا یہ کبھی آپ کو گوارا نہیں ہوا۔ اس پر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھلا تو دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں بھوکوں کو، یتیموں کو نوازتے ہیں، بیواؤں کو نوازتے ہیں، قیدیوں کو نوازتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کسی احسان کی امید نہیں رکھتے، کسی شکر گزاری کی امید نہیں رکھتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو یہ کھلایا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلایا ہے۔ یہ خاندان اہل بیت اور یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ آج ہم اگر کسی کے ساتھ چھوٹا سا احسان کرتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دیتے ہیں، تو ہم اس کی جانب سے بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ صاحب ہم نے اس کے ساتھ بھلا کام کیا، اچھا کام کیا، خیر کا کام کیا، اور اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی تھینک یو الفاظ نہیں آئے، اور پھر ہم مایوس ہو کر آئندہ کسی کی مدد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ جملہ اپنی زبان پر لاتے ہیں ناظرین کہ بھلائی کا دور نہیں رہا، بھلائی کا زمانہ نہیں رہا۔ تو ہمیں ایسے موقع پر ان دنوں میں ہمیں اہل بیت اطہار اور خاندان نبوت کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، انہیں کچھ نوازے، انہیں کچھ عطا کرے، تو صرف اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگرچہ سامنے سے کوئی رسپانس آئے یا نہیں آئے، شکر گزاری کے الفاظ آپ کے کانوں میں ٹکرائے یا نہیں ٹکرائے، لیکن آپ کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہوگی تو آپ کبھی بھی نیک کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین کرام، اس لیے تو شاعر کہتا ہے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔